أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اطاعت رسول کی فرضیت اور کثرت سوالات کی ممانعت۔ انشاءاللہ آج ہم اس پہ بیان کریں گے کہ نبی کی اطاعت کتنی ضروری ہے اور جو بھیجا سوالات ہیں اس سے کتنی ممانعت کی گئی ہے اور منع کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اس سے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کی کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس حدیث مبارکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر فرمائی ہیں: اطاعت رسول کی اہمیت اور سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بعض اسباب۔ انبیاء ورسل کی وبعثت کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے احکام و ہدایات کی اتباع اور پیروی کی جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ حکم آیا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرما دیجئے تم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ اور فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بالخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امت کو فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ ہے۔ بلکہ نبی کی اطاعت ہی ہدایت کا معیار ہے۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو اور جس سے منع کر اس سے باز رہو۔ یہی بات خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر حدیث میں یوں فرمائی، میں تمہیں جس کام سے منع کر دوں اس سے باز رہو، اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ جیسا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے بھیجا سوالات شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو، کس عمر اور کس رنگ کی ہو۔ ان سب باتوں کی وضاحت کر دی گئی، پھر بھی کہنے لگے کہ ہم پر گائے کا معاملہ متشبہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ خوب اچھی طرح بیان فرمائے۔ چنانچہ مزید وضاحت چند پابندیوں کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ اگر زیادہ سوال نہ کرتے بلکہ حکم سن کر جیسے بھی گائے ذبح کر دیتے حکم پر عمل ہو جاتا۔ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ کا رب آسمان سے پکا پکایا کھانا ہم پر نازل کر سکتا ہے؟ اس قسم کے بیجا سوالات کی بنا پر وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ کسی امر کی توضیح اور کسی ضرورت کے تحت سوال کرنے کی اجازت ہے، لیکن خواہ مخواہ سوال در سوال کرتے رہنا اور دوسروں کو خواہ مخواہ پریشان یا لاجواب کرنے کی خاطر سوال کرنا مذموم ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بیان کرنے، کثرت سوالات اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ کوئی عالم اپنے زیر تعلیم اصحاب کے امتحان کی خاطر ان سے کوئی سوال کرے تو یہ جائز ہے، جیسے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ اکرام سے بعض باتیں پوچھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی مسئلے کی وضاحت اور علم اضافی کی نیت سے سوال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے اور فرمایا
میں اگر ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، اس صورت میں تم عمل نہ کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے، میں تمہیں جس عمر میں جہاں چھوڑ دوں مجھے وہیں رہنے دیا کرو اور مزید پوچھ گچھ نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوالات اور ان سے اختلاف ہی کے سبب ہلاک ہوئے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ نبی کی مخالفت اور بیجا سوالات کرنے کے نتیجے میں امت ہلاک ہو جاتی ہے، اس لیے غیر ضروری سوالات سے منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، ایمان والو ایسی بات نہ پوچھا کرو جو تم پر عیاں ہو جائے تو تمہیں ناگواری ہو۔ بنی اسرائیل غیر ضروری سوالات کر کے انبیاء کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منافقین کا یہی طرز عمل تھا، اس لیے آپ نے خام خواہ قریش سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ باتیں ہیں جو ہماری سمجھنے والی ہیں اصل میں، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا فرمایا، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور بیجا سوالات کرنا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے اور کئی قومیں پہلے ہلاک ہو گئیں یہ بیجا سوالات کی وجہ۔ اگر آپ زیر تعلیم ہیں، پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی مقصد کے لیے کسی وجہ کے لیے سوال کر رہے ہیں تو پھر تو جائز ہے، اور بیجا سوال کر کے پریشان کرنا، کسی کو لاجواب کرنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب جیسے کہ بنی اسرائیل میں انہوں نے اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کر دو، اب انہوں نے بیجا سوالات شروع کر دیے، جی گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، ہل جوتی ہو، نہ جوتی ہو، کرتے 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 سوال، کتنی مشکلات انہوں نے اپنے لیے کھڑی کر لی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیجا سوالات سے پرہیز کرو اور نہ اپنے اوپر اتنی سختیاں مسلط کرو۔ اب بیجا سوال کر کر کے اپنے اوپر مشکلات کھڑی کر لیتے ہو بہت زیادہ، اور جہاں میں تمہیں چھوڑ دوں وہیں رکے رہا کرو۔ اب جیسے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جی مسلمانوں پہ حج فرض کر دیا گیا۔ اب ایک آدمی نے وہ کھڑے ہو کے پوچھ لیا، جی ہر سال جب کہہ دیا کہ حج فرض کر دیا گیا آپ پہ، تو پھر ہر سال اللہ کے نبی نے فرمایا غصے سے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہو جائے تو کتنا مشکل ہے تمہارے لیے۔ اس لیے بیجا سوالات کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکلات میں مت ڈالو، اللہ اور اللہ کے نبی کا اطاعت کرو جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہمیں نبی پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے اور ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، تو دین اور دنیا دونوں میں ہمارے لیے کامیابی ہیں۔ اور جو صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف ابراہیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس شخص کو۔